اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وآلہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تجوید قرآن کے حوالے سے انتہائی اہم ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم نے کیونکہ پہلے واضح کیا تھا کہ تجوید قرآن زیادہ اس کا تعلق آپ کے پریکٹیکل کے ساتھ ہے۔ آپ جتنا اس میں پریکٹس کریں گے، جتنا عملی طور پہ اس کی تمرین کریں گے، اسی طرح یہ آپ کی تجوید اچھی ہوگی، آپ کے حروف اچھے ہوں گے، مخارج کی ادائیگی اچھی ہوگی اور آپ کی آواز میں بہتری آئے گی۔ تو کیونکہ ہم نے بتایا تھا کہ جو مخارج حروف وہ 5 ہیں اور ان میں سے ہم نے جوف اور حلق پہ بات کی تھی، تو آج ہم لسان پہ بات کریں گے۔ لسان یعنی زبان، جو ہماری یہ زبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، جہاں ہم اس زبان کے ساتھ کئی باتیں کرتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ زبان اس وجہ سے بھی دی ہے کہ اس کے ذریعے ذکر پروردگار کیا جا سکے۔ تو یہ جو لسان ہے، لسان کی جب ہم بات کرتے ہیں، زبان، انسان کی زبان، اور جب تجوید قرآن میں ہم زبان پہ گفتگو کرتے ہیں تو اس کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی جتنے بھی آپ مخارج دیکھیں، 28 یا 29 حروف ہم نے پہلے بتایا تھا، تو ان کا ڈائریکٹ تعلق آپ کی زبان اور آپ کے دانتوں کے ساتھ ہے۔ تو اگرچہ مخارج میں سے ایک ہے لسان، لیکن جب ہم لسان پہ بات کرتے ہیں، زبان پہ بات کرتے ہیں، اس وقت ہمیں دانتوں پہ بھی بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ظاہر ہے زبان کسی دانت کے ساتھ لگے گی، کوئی حرف ادا ہوگا، کہیں لگے گی موٹا ہوگا، کہیں لگے گی باریک ہوگا۔ تو آج ہم کیونکہ لسان پہ بات کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے ہم دانتوں پہ بات کریں گے۔ دانتوں کو عربی میں کہتے ہیں اسنان۔ اسنان دانت، اور ایک کامل بالغ انسان کے جو دانت ہے وہ آپ کو پتہ ہے 32 ہوتے ہیں۔ اب ہم کچھ اصطلاحات ہیں جو تجوید میں معروف ہیں، وہ اصطلاحات ساتھ ساتھ چلتی، جب آپ کوئی کتاب اٹھاتے ہیں تو اس میں وہ اصطلاحات لکھی ہوتی ہیں کہ جب بھی زبان کی نوک فلاں زبان کے ساتھ لگ جائے، اب وہ جو دانتوں کے ساتھ لگ جائے، وہ دانتوں کو دانت نہیں کہتے وہاں، یعنی ایک خاص نام ہوتا ہے ہر دانت کا، ٹرمز ہوتی ہیں وہ استعمال کی جاتی ہے، تو وہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی ہم کتاب اٹھائیں، اس کے بعد اگر ہم مزید مطالعہ کرنا چاہیں تو بڑی کتابوں میں وہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، تو ضروری ہے کہ بندہ ان سے آشنا ہو۔ تو اسنان کہتے ہیں دانتوں کو۔ اب دانتوں کی اقسام کی گئی ہیں 4: ثنایا، رباعیات، انیاب، اضراس۔ یہ 4 اقسام ہیں دانتوں کی۔ سب سے پہلے ثنایا۔ ثنایا ظاہر ہے، ثنایا یہ 2، ثنایا کہتے ہیں 2 کو، البتہ یہ دانت 4 ہیں، 2 اوپر والے اور 2 نیچے والے دانتوں کو ثنایا کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ اپنا دانت، اپنا منہ کھولیں گے تو اس میں یہ جو سامنے والے 2 دانت ہیں، یہ والے اوپر والے 2 اور 2 نیچے والے دانت، ان کو کہتے ہیں ثنایا۔ اب کیونکہ جو 2 اوپر والے ہیں وہ اوپر والے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ثنایا علیہ، علی سے نکلے نہیں بلند، وہ دانت کے جو اوپر ہیں انہیں کہتے ہیں ثنایا علیہ، اور جو نیچے والے اس کے بالکل نیچے والے دانت ہیں انہیں کہتے ہیں ثنایا سفلا۔ اب یہ ہو گئے ثنایا، 4 دانت ہیں سامنے والے، 2 اوپر نیچے والے دانت۔ اس کے بعد کہتے ہیں رباعیات۔ رباعیات اربع سے نکلے یعنی 4۔ اب کوئی مشکل نہیں ہے، ثنایا کے دائیں بائیں، یعنی اوپر بھی ایک ایک دائیں بائیں دانت کا اضافہ کریں اور نیچے بھی دائیں بائیں ایک ایک دانت کا اضافہ کریں، انہیں کہتے ہیں رباعیات۔ ان کا انشاءاللہ تعلق ہر حرف کے ساتھ ہے، تو وہاں یہ ساتھ ساتھ ٹرمز چلتی رہیں گی، ثنایا رباعیات۔ اس کے بعد آپ آ جائیں انیاب کی طرف، بہت انتہائی آسان۔ رباعیات کے دائیں بائیں، اوپر والے رباعیات اور نیچے والے، ان کے دائیں بائیں ایک ایک دانت کا اضافہ کریں، اور یہ بہت واضح نشانی ہے، نوکیلے دانت۔ انیاب یعنی نوکیلے دانت، جو نوکیلے دانت ہے اس کو کہتے ہیں انیاب۔ یہ بھی 4 ہیں، ثنایا، رباعیات، انیاب۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اضراس۔ اضراس بیسیکلی کہتے ہیں داڑھوں کو۔ ہر انسان کے منہ میں 20 داڑھیں ہوتی ہیں، 20 داڑھیں ہوتی ہیں، انہیں کہتے ہیں اضراس۔ اضراس، اب جو اوپر والی داڑھیں ہوں گی انہیں کہیں گے اضراس علیہ، جو نیچے والی ہوں گی انہیں کہیں گے اضراس سفلی۔ انشاءاللہ اس پہ بات ہوتی جائے گی۔ اب خود اضراس کیونکہ 20 داڑھیں ہیں،
ان کی مزید آگے اس کی اقسام ہیں، اور اس میں سے پہلی قسم یہ ہے ضواحک۔ ضواحک کا مطلب ہے یعنی ایسی داڑیں جو ہنستے ہوئے نظر آتی ہیں، انیاب کے دائیں بائیں، نیچے والے انیاب اور اوپر والے، ان کے دائیں بائیں ایک ایک داڑھ کو ضواحک کہتے ہیں۔ اس کی علامت یہ کہ جب آپ مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، تو ہنستے ہوئے یہ داڑیں نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے جی، انہیں کہتے ہیں ضواحک۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں طواحن۔ طواحن 12 داڑیں ہیں، اور طواحن کا آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ وہ داڑیں کہ جو خوراک کو پیستے ہوئے استعمال ہوتی ہیں، یعنی ایسی داڑیں کہ جو پیسنے کے لیے استعمال ہم کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں طواحن، ٹھیک ہے جی، 12 داڑیں ہیں۔ اس کے بعد نواجز، یہ 4 داڑیں ہیں، اور البتہ نواجز کو عقل کی داڑیں بھی کہا جاتا ہے، یعنی جب انسان عاقل بالغ ہوتا ہے تو یہ جو عقل کی داڑیں نکلتی ہیں ان کو نواجز کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئی اقسام دانتوں کی، اسنان جسے ہم عربی میں کہتے تھے۔ تو اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس کو حفظ بھی کرنا ہے، تاکہ جب ہم حروف کی بحث میں وارد ہوں گے تو پھر یہ ساتھ ساتھ اصطلاحات بھی چلتی رہیں گی۔ تو کیونکہ یہ دانتوں کی اقسام کس کے ضمن میں آئی تھی؟ لسان، زبان کے ضمن میں آئی تھی، اور زبان بتایا تھا کہ مخارج حروف میں سے ایک زبان بھی ہے، لسان بھی ہے۔ تو لسان میں سے آج ہم جو حروف پڑھیں گے وہ ہیں اقصى اللسان۔ اقصى لسان یہ کون سا زبان کا حصہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو ہر انسان کے منہ میں کوا سا لٹکا ہوتا ہے، جو کوا سا لٹکا ہوتا ہے جسے گھنٹی بھی کہا جاتا ہے، اس کے جو بالکل نیچے والا حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اقصى اللسان۔ اب یہاں سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں اور انتہائی اہم حروف ہیں، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اس کو غور سے سمجھنا ہے، کیونکہ یہ اکثر یہ ایسے حروف ہے کہ جس کو غلط پڑھا جاتا ہے اور اس کی رعایت نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے آپ کی نماز بھی باطل ہو سکتی ہے۔ اقصى اللسان سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، اور دونوں حروف کو حروف لہویہ کہا جاتا ہے۔ پہلا ہے حرف قوف۔ حرف قوف 2 نقطوں والا، اور دوسرا ہے حرف کاف، کتاب والا۔ دونوں میں پہلے فرق بتا دوں کہ حرف قوف کو موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا، اور حرف کاف کو باریک پڑھا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے ادا ہوتے ہیں، ان کا مخرج کیا ہے، ان کے ادا ہونے کی جگہ کیا ہے؟ انتہائی توجہ سے اس کو سماعت فرمائیں۔ حرف قوف 2 نقطہ حرف قوف، اس کو بتانے لگا ہوں، بہت آسان ہے، سادہ سا ہے، کتابوں میں بہت مشکل لکھا ہوتا ہے، میں سادہ زبان میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس کو سمجھیے۔ جب بھی اقصى اللسان یعنی کوے سے بالکل نیچے والا زبان کا حصہ جسے اقصى اللسان کہتے ہیں، اگر وہ والا حصہ اوپر نرم تالو سے لگ جائے گا تو حرف قوف ادا ہوگا، بالکل سادہ۔ کوے سے جو نیچے والا زبان کا حصہ ہے، آپ چیک کریں گے آپ کے منہ میں، ہر انسان کے منہ میں اوپر تالو 2 قسم کا ہے، ایک نرم تالو ہے اور ایک سخت تالو ہے۔ جب یہ حصہ نرم تالو سے لگے گا تو حرف قوف ادا ہوگا۔ اب سارے لگا کے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں، اس کی ہم مثالیں دیتے ہیں۔ قول، قولو، لقد۔ اب اگر اس کو ہم پڑھیں گے کالا تو یہ غلط ہوگا، نماز آپ کی باطل ہو سکتی ہے۔ اب کالو پڑھیں گے غلط ہوگا۔ قول، قولو، لقد، لقد، لقد نہیں بلکہ لقد، لقد۔ الحق، الحق، موٹا پڑھیں گے، الحق۔ اقرأ، اقرأ، اقرا غلط ہے اور اقرأ صحیح ہے، اقرأ۔ اس طرح آپ جب نماز میں جب خصوصاً آپ اقامت کہتے ہیں تو اس میں غلطی کرتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، جو کہ بالکل غلط ہے۔ اب آپ نے کیونکہ حروف لاہوی پڑھ لیا ہے، حرف قوف کو موٹا پڑھیں گے، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قد۔ اب چلتے ہیں حرف کاف کی طرف، بہت آسان سادہ سا ہے، یہ بالکل تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ جب بھی کوے سے جو بالکل نیچے والا حصہ ہے، اقصى اللسان کا وہ حصہ جو میں نے بتایا، وہ جب اوپر والے سخت تالو سے لگے گا، ہر انسان کے منہ میں سخت تالو بھی ہوگا، اس سخت تالو سے جب یہ زبان کا حصہ لگے گا تو حرف کاف ادا ہوگا۔ یہ موٹا نہیں پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، جیسا کہ کان،
كان اللہ، كان، تلک، تلک، ایاک، ایاک. اس کی بہت زیادہ مثالیں ہیں، آپ قرآن اٹھائیں گے تو آپ کو جا بجا اس کی مثالیں ملیں گی. تو آپ نے قوف اور کاف میں فرق کرنا ہے. 2 نقطے والا قوف موٹا پڑھیں گے، جتنا ہو سکے آپ موٹا پڑھیں، خصوصاً جب زبر ہو اس پر. اور کتاب والا کاف باریک پڑھیں گے، جیسے کہ آپ نماز میں کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اکبر، اکبر. کان، کان، كانوا، تلك، إياك، ذلك الكتاب، باریک، ذلك الكتاب. تو آج کے درس میں ہم نے جو اہم پوائنٹس پڑھے وہ میں دوبارہ سے آپ کو خلاصتاً بتا دیتا ہوں. ہم نے لسان کے بارے میں پڑھا، لیکن لسان کے ضمن میں ہم نے دانتوں پہ بھی بات کی، جس کو اسنان کہا جاتا ہے. ہم نے بتایا کہ اس کی دانتوں کی اقسام ہے، ثنایا ہے، رباعیات ہیں، اس طرح انیاب ہے، اضراس ہے. پھر اضراس کو ہم نے کہا کہ وہ 20 داڑیں ہیں، اضراس یعنی داڑیں. پھر اس کا بتایا کہ اس کی مزید اقسام کی گئی ہیں، ضواحک، اس کے بعد طواحن، نواجز. پھر ہم نے لسان پہ بات کی اور یہ بتایا کہ اقصى اللسان یعنی زبان کا جو کوے سے نیچے والا حصہ ہے اس کو اقصى اللسان کہا جاتا ہے، اور اس سے صرف 2 حروف ادا ہوتے ہیں، حرف قوف اور حرف کاف. تو اب ہم کوئی صورت لیتے ہیں اور اس کی ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. تو میں 2 طریقوں سے پڑھوں گا. ایک طریقہ ہے ترتیل کا. ترتیل جو عام طور پہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، جب آپ نماز پڑھیں گے تو اس میں ترتیل سے پڑھتے ہیں. اور ایک ہے تحقیق، جس طرح اگر کسی دوست کو تلاوت کرنے کا شوق ہے کسی محفل میں، کسی مجلس میں، تو وہ پھر تلاوت کا لہجہ بھی اپنا سکتے ہیں. ہم دونوں طریقوں سے پڑھیں گے. تو پہلے ہم ترتیل سے پڑھ رہے ہیں، آپ سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہاں کہاں حرف قوف ادا ہو رہا ہے. اور باقی جو حروف ہم پڑھے تھے حروف حلقی، وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کس کس آیت میں حروف حلقی استعمال ہو رہے ہیں. اب ہم سورہ فلق کی ہم تلاوت کریں گے ترتیل میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ سورہ فلق تھی، ہم نے پڑھا اس کو ترتیل میں. اب دیکھیں ہر آیت کے ابتدائی آیات میں قوف استعمال ہو رہا ہے. قل اعوذ برب الفلق، قاف ہے، فلق، من شر ما خلق، قوف. اس طرح غاسق اذا وقب، وقب، وقب غلط ہے، وقب. اس طرح اگلی آیت میں ومن شر النفاثات فی العقد، عقد، قوف کو موٹا پڑھیں گے، عقد. اور اس طرح آخری آیت میں ہا کو آپ نے خصوصاً دیکھنا ہے، حاسدین، حاسدین، حاسدین غلط، حاسدین. اب اسی صورت کو ہم پڑھتے ہیں وہ احباب کے جو تلاوت میں اس کی پریکٹس کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. آپ اس کو سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق اللہ العلی العظیم۔ تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، اسی پہ اکتفا کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ سارے درس کو غور سے سنیں گے، بار بار سنیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں مزید ہم بیان کریں گے کہ اسی لسان سے کون کون سے حروف کس طرح ادا ہوتے ہیں، موٹے ادا ہوتے ہیں یا باریک ہوتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔